نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، بحمدہ تعالی آن لائن دروس عرفان القرآن کی ایک نشست میں ہم حاضر ہیں، جس میں ہمارا موضوع مقامات حج ہے. ضروری ہے کہ جو بھی حج کرنے کے لیے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے، اسے ان مقامات حج کا علم ہونا چاہیے کہ ان مقامات سے کیا مراد ہے اور یہ کہاں کہاں پر واقع ہیں، ان کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ان مقام کو یہ نام کیوں دیا جاتا ہے. معزز سامعین و ناظرین، اس میں پہلا مقام جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ مقام ابراہیم ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. حرم کعبہ میں مقام ابراہیم وہ مقام ہے جہاں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے تھے. اسے نماز کے لیے مختص کرنے اور جائے نماز بنانے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے. اب جب تک انسان اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے یہاں پر 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے تو اس وقت تک اس کا طواف وہ مکمل نہیں ہوتا اور نہ ہی حج مکمل ہوتا ہے. یوں تو حرم کی ساری سرزمین وہ مقدس ہے، محترم ہے، لیکن اللہ رب العزت کو اس مقام سے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین لگے ہیں، اللہ رب العزت کو اتنی پسند اور اتنی محبت ہے کہ رب کائنات نے ساری خدائی کو یہاں پر سر سجود ہونے کا حکم فرمایا ہے. دوسرا مقام کعبہ ہے، کعبہ معظمہ. کعبہ یا بیت اللہ شریف مقامات حج میں سے سب سے افضل اور عظیم مقام ہے. اسی کعبہ معظمہ کا حج اور اسی کعبہ معظمہ کا طواف کیا جاتا ہے. اور یہ مسجد جس کے اندر یہ اللہ کا گھر واقع ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں. کعبہ معظمہ اس کے 4 رکن ہیں. رکن سے کیا مراد ہے؟ گوشہ، خانہ کعبہ کا گوشہ جہاں پر کعبہ کی 2 دیواریں آپس میں ملتی ہیں زاویہ کی شکل میں، اس کو رکن کہتے ہیں. کعبہ معظمہ کے 4 رکن ہیں. ایک رکن کا نام رکن اسود ہے. یہ جنوب اور مشرق کا گوشہ ہے جہاں پر حجر اسود وہ نصب ہے، اس کو رکن اسود کہتے ہیں. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ نقشہ پیش کر رہا ہوں. یہ حجر اسود میرے سامنے ہے، میرے پاس موجود ہے. تو یہ مشرق اور جنوب، اس کے درمیان میں جو رکن ہے اس کو رکن اسود کہتے ہیں. اور اسی رکن کے اندر حجر اسود بھی نصب کیا گیا ہے. دوسرا رکن ہے رکن عراقی. یہ شمال اور مشرق کا وہ گوشہ ہے جہاں پر دروازہ کعبہ ہے، جو انہی 2 رکنوں کے بیچ کی جو شرقی دیوار ہے
وہ زمین سے بہت بلند ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ، تو وہاں پر موجود ہے رکن عراقی۔ یہ دیکھیے، یہ رکن عراقی ہے، اور یہ شمال اور مشرق ان کے درمیان میں جو گوشہ واقع ہے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں۔ اسی طرح رکن شامی ہے۔ رکن شامی یہ شمال اور مغرب ان کے درمیان میں جو رکن واقع ہے وہ رکن شامی کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگلا رکن جو ہے وہ رکن یمانی ہے۔ یہ رکن مغرب اور جنوب کے درمیان جو رکن واقع ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ یہ چند رکن میں نے آپ کے سامنے اس نقشہ سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ یہ نقشہ انٹرنیٹ پر بھی دیکھنا چاہیں تو آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ حجر اسود، یہ حجر اسود اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ حجر اسود سے مراد ایک کالے رنگ کا پتھر ہے، اور جامع ترمذی میں آیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تھا تو دودھ سے زیادہ وہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور خانہ کعبہ کا جب طواف شروع کیا جاتا ہے تو اس کی نشانی بھی یہی ہے کہ یہاں سے ہی خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا جاتا ہے، اور جب طواف ختم کیا جاتا ہے تو اس کی نشانی بھی یہی مقام ہے، یعنی حجر اسود۔ اگلا مقام مقام ملتزم ہے۔ ملتزم کا معنی ہوتا ہے لپٹنا یا چمٹنا۔ مشرقی دیوار مقام ملتزم، یہ جو مشرقی دیوار ہے جو رکن اسود اور رکن عراقی کے درمیان ہے، یہاں پر مشرقی دیوار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رکن اسود سے لے کر خانہ کعبہ کے دروازہ تک جتنا مقام ہے اس کو مقام ملتزم کہتے ہیں۔ آپ طواف کے بعد جب مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، تو اس کے بعد حاجی واپس پلٹ کر اس مقام پر آتے ہیں اور اس مقام پر آ کر لپٹتے ہیں، اپنے جسم کو اس حصہ کے ساتھ مس کرتے ہیں اور یہاں سے برکت حاصل کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ رب العزت کے ہاں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ اگلا مقام ہے میزاب رحمت۔ یہ سونے کا پرنالہ ہے جو رکن عراقی اور رکن شامی کی بیچ کی دیوار پر چھت پر نصب ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، رکن عراقی اور رکن شامی، اس کی جو بیچ کی دیوار ہے یعنی شمال کی جانب، تو یہ میزاب رحمت ہے، اس کا پانی حتیم کعبہ میں گرتا ہے۔ اگلا مقام ہے حتیم۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حتیم یہ کعبہ معظمہ کی شمال کی جانب واقع ہے، جس کے ارد گرد ایک کوسی کمان کے انداز میں ایک چھوٹی سی دیوار تعمیر کی گئی ہے، جس کے دونوں جانب دروازے بھی لگے ہیں۔ انسان ایک دروازے داخل ہو کر دوسرے سے نکل بھی سکتا ہے، اور اس حصہ کو، یہ جو زمین کا حصہ ہے یعنی حرم کعبہ کے ساتھ حتیم کعبہ ہے، اس کا بھی طواف کرنا یہ حاجی کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے واجب ہے کہ وہ اس حصے کا بھی طواف کرے، کیونکہ یہ بھی دراصل کعبہ معظمہ کا ہی حصہ ہے۔ ایک مقام ہے مقام مستجار۔ یہ رکن یمانی اور رکن شامی کی بیچ کی جو دیوار ہے، غربی دیوار کا وہ ٹکڑا ہے جو مقام ملتزم کے بالکل مقابل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رکن اسود اور کعبہ معظمہ کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان مقام ملتزم ہے، اور یہ مشرق کی جانب ہے۔ اگر عین اس کے مقابل دیکھیں تو مغرب کی جانب جو مقام ملتزم کے بالکل برابر میں مقابل میں حصہ ہے اس کو مستجار کہتے ہیں۔ اگلا مقام ہے مستجاب۔ مستجاب سے کیا مراد ہے؟ رکن یمانی اور رکن اسود کے بیچ میں جنوبی دیوار، یہ آپ دیکھیں، رکن اسود اور رکن یمانی، اس کے جو درمیان والی دیوار ہے یعنی جنوب کی جانب، وہاں پر وہ ساری دیوار کو مستجاب کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے
کہ یہاں پر 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں، اس لیے اس کا نام مستجاب رکھا گیا ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت کے ہاں دعا کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے۔ اگلا مقام ہے قبہ زمزم۔ یہ قبہ مقام ابراہیم سے جنوب کی طرف مسجد میں واقع ہے اور اس قبہ کے اندر زمزم کا چشمہ ہے۔ اب یہ قبہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اگلا مقام باب الصفا، یہ مسجد حرام کے جنوبی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الصفا ہے۔ ایک اسی طرح مسجد حرام کا دروازہ باب السلام، یہ مسجد حرام کا وہ دروازہ ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی حج کرنے کے لیے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے تو سب سے پہلے جب مسجد حرام میں داخل ہوں تو باب السلام سے داخل ہوں، کیونکہ اس باب سے داخل ہونا بڑا افضل عمل ہے اور عظیم عمل ہے۔ اسی طرح ایک مقام ہے میلین اخضرین، جو صفا اور مروہ کے درمیان موجود ہے۔ میلین اخضرین یہ اس فاصلہ کے وسط میں جو صفا سے مروہ تک ہے۔ دیوار حرم شریف میں 2 سبز میل نصب ہیں، جیسے میل کے شروع میں ایک پتھر لگایا جاتا ہے، لیکن اب وہاں پر سبز رنگ کی لائٹیں لگا دی گئی ہیں جو شب و روز روشن رہتی ہیں، جلتی رہتی ہیں۔ اگلا مقام ہے مسعی۔ مسعی سے مراد کیا ہے؟ وہ فاصلہ جو ان دونوں نشانیوں کے درمیان ہے اور اس فاصلہ کو دوڑ کر طے کیا جاتا ہے۔ دوڑ کر یعنی تیز چل کر طے کیا جاتا ہے تو اس کو مسعی کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ تو حد سے زیادہ دوڑیں اور نہ کسی کو ایذا دیں۔ بالکل سکون کے ساتھ آپ وہاں پر دوڑ سکتے ہیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، ایذا نہ دیں، اور نہ ہی اس حد کو کراس کریں جو ان سبز لائٹ سے آگے جاتا ہے راستہ۔ تنعیم، تنعیم وہ مقام ہے جہاں سے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں وہاں پر اس مقام کو۔ ذوالحلیفہ، ذوالحلیفہ یہ مدینہ سے مکہ کی طرف 10 کلومیٹر دور ہے، جو اہل مدینہ کا میقات ہے۔ ذات عرق، یہ عراق سے آنے والوں کا میقات ہے اور مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر شمال کی جانب واقع ہے، ذات عرق۔ اسی طرح ایک مقام ہے مقام جحفہ، یہ اہل شام کے لیے میقات ہے اور مکہ سے شام کی طرف 3 منزل پر واقع ہے۔ ایک میقات ہے نجد والوں کے لیے، اس مقام کا نام کرن المنازل ہے، یہ نجد سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ آگے عرفات، مقام عرفات، میدان عرفات جسے کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا میدان ہے جو مینا سے تقریباً 11 کلومیٹر دور ہے اور یہاں پر حج کا خطبہ بھی دیا جاتا ہے۔ موقف، موقف سے کیا مراد ہے؟ عرفات میں وہ جگہ جہاں نماز کے بعد غروب آفتاب تک کھڑے ہو کر ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں دعا کا حکم ہے۔ بطن عرفہ، بطن عرفہ وہ مقام ہے، یہ یعنی عرفات کے نالوں میں سے ایک نالہ ہے جو مسجد نمرہ کے مغرب کی جانب کعبہ معظمہ کی طرف واقع ہے۔ یہاں وقوف کرنا جائز نہیں ہے، یہاں قیام یا وقوف کیا تو حج ادا نہیں ہوگا، لہذا حاجی کے لیے لازم ہے کہ یہاں پر نہ ٹھہرے بلکہ عرفات کے میدان میں ٹھہرے اور بطن عرفہ میں وقوف نہ کرے، قیام نہ کرے۔ مسجد نمرہ، یہ میدان عرفات کے بالکل کنارے پر ایک عظیم الشان مسجد موجود ہے اور اس کی مغربی دیوار کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ گرے تو وہ بطن عرفہ میں گرے گی، کیونکہ اس کی ایک جانب جو مغرب کی جانب ہے وہ بطن عرفہ کے بالکل کنارے پر واقع ہے۔ جبل رحمت، عرفات کا ایک پہاڑ ہے جو زمین سے تقریباً 300 فٹ اونچا ہے اور سطح سمندر سے 3000 فٹ بلند ہے، اسے موقف اعظم بھی کہتے ہیں۔ اور اسی کے قریب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقف ہے جہاں سیاہ پتھروں کا فرش ہے۔ مزدلفہ، مقام مزدلفہ،
عرفات اور مینا کے درمیان ایک کشادہ میدان ہے۔ عرفات سے تقریباً 10 میل دور، یہاں سے مینا کا فاصلہ بھی تقریباً اتنا ہی ہے۔ عرفات میں قبول توبہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام یہ مزدلفہ میں ملے تھے، تو اس مقام کو مقام مزدلفہ کہتے ہیں۔ ماس نہیں، یہ وہ مقام ہے، یعنی عرفات اور مزدلفہ کے پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے چل کر مزدلفہ آئے تھے۔ مشعر حرام اس خاص مقام کا نام ہے، مشعر حرام، جو مزدلفہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ اب سارے مزدلفہ کو مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ مزدلفہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقوف کی جگہ گنبد بنا دیا گیا ہے، اور آج کل یہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کر دی گئی ہے جسے مشعر الحرام کہا جاتا ہے۔ وادی محصر، وادی محصر یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اصحاب فیل کے ہاتھی تھک کر بیٹھ گئے تھے اور کعبہ معظمہ کی طرف آگے نہ بڑھ سکے اور سب ہاتھی ہلاک ہو گئے، اس کو وادی محصر کہتے ہیں۔ مینا یہ ایک وسیع اور کشادہ میدان ہے جو پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ مزدلفہ سے یہاں آ کر اور قربانی جیسے افعال یہاں پر ادا کیے جاتے ہیں۔ مینا کے اندر مسجد خیف، مینا کی مشہور اور بڑی مسجد کا نام ہے مسجد خیف۔ خیف وادی کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے اندر 70 نبی وہ آرام فرما رہے ہیں، اور مسجد خیف پر ہشت پہلو ایک قبہ واقع ہے۔ اس قبہ کی جگہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بہت سے پیغمبروں نے نمازیں ادا فرمائی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ بھی اس قبہ کے نیچے، یعنی جہاں پر وہ تعمیر کیا گیا ہے وہاں پر نصب کیا گیا تھا۔ جمار، جمار سے کیا مراد ہے؟ مینا کے میدان میں 3 پتھروں کے بڑے بڑے ستون کھڑے ہیں، ان کا نام جمار ہے۔ یہ ان میں سے مینا سے جب مکہ کی طرف جایا جاتا ہے تو ان میں پہلا جہاں پر ستون آتا ہے اس کو جمرہ اولا کہا جاتا ہے، دوسرے کا نام جمرہ وسطیٰ ہے، اور تیسرے کا نام جمرہ عقبہ ہے۔ یہ چند مقامات حج ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، لہذا ان مقامات کا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ان کا علم ہو تاکہ وہ صحیح معنوں میں حج سے مستفید ہو سکے، کیونکہ جب تک انسان کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوگا تب تک وہ اس سے صحیح طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اگر کسی چیز کے بارے میں علم ہوگا تو تب ہی انسان اس چیز سے فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے، مستفید ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حج بیت اللہ کرنے کی سعادت حاصل فرمائے، اور ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت سے شرف یاب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں دین کی سے سمجھ بوجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔